تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کا یہ فرمان ہے، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جس نے اپنے بندوں کو کامل اور بھرپور نعمتوں سے سرفراز کیا تو وہی حمد و شکر اور ذکر و یاد کا سزاوار ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے امت کی خیر خواہی کی، انہیں واضح و ارشاد کیا، ان کی رہنمائی کی اور انہیں نصیحت و تذکیر کی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور صحابہ اکرام پر رحمتوں کا نزول فرمائے، ایسی رحمتیں جو پاکیزہ اور دائمی ہوں، جب تک رزق کی تلاش میں رہنے والا بھاگ دوڑ کرتا رہے اور اس کے لیے پیش قدمی کرتا رہے۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، تقوی الہی اختیار کرو، کیونکہ تقوی الہی استقامت کا مرکزی رکن، سلامتی کا قلعہ اور ندامت و شرمندگی والے اعمال سے بچاؤ کا بہترین اور محفوظ آشیانہ ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمانوں، نماز ایمان کی علامت، دین و مذہب کی عصمت، جسموں کی طہارت اور حزن و ملال کے خاتمے کا سبب ہے۔ یہ نیکیوں کی اصل، برکتوں کا سرچشمہ اور مسرت و شادمانی کا محل اجتماع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ شریعت میں بندوں پر دن رات میں 5 فرض نمازوں کی پاسداری، ان پر ہمیشگی اور ان کی پابندی فرض کی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔ اور مزید ارشاد فرمایا، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان نمازوں کی پابندی وہی شخص کرتا ہے جو ان کی تعظیم و توقیر کرتا ہے، ان کی قدر و قیمت سے واقف ہے اور ان کی ادائیگی پر اجر و ثواب کی امید بھی رکھتا ہے۔ مسلمانوں، قرآن مجید میں بہت زیادہ تکرار کے ساتھ نماز قائم کرنے کا حکم وارد ہوا ہے، جو اس کی رفعت شان اور عالی قدر و منزلت پر ایک بہترین دلیل ہے۔ اور نماز کو قائم کرنے سے مراد اسے اس کی شرائط، ارکان و واجبات، سنتوں اور پوری حیات و کیفیات کے ساتھ ان کے اپنے ہی اوقات پہ ادا کرنا، اسے نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ فرض نماز کو قبل از وقت ادا کرے، اور نہ ہی اسے جان بوجھ کر اس کے وقت سے لیٹ کر دے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے اور فجر کا قرآن پڑھ، بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کا وقت عصر کا وقت شروع ہونے تک ہے، اور عصر کا وقت سورج کے زرد ہونے سے پہلے تک ہے، اور مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق غروب نہ ہو، اور عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے، اور فجر کا وقت جب تک سورج طلوع نہ ہو۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور مسروق فرماتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ 5 نمازوں کی پابندی کرنے والے شخص کو غافلین میں شمار کر دیا جائے، البتہ نمازوں میں کوتاہی کرنے والوں کے لیے ہلاکت و تباہی ہے، اور ان میں کوتاہی سے مراد ان نمازوں کو ان کے اوقات سے لیٹ کر دینا ہے۔ مسلمانوں، ایسے شخص کے لیے شدید انذار و تنبیہ، انتہائی سخت زجر و توبیخ، زبردست سرزنش اور وعید وارد ہوئی ہے، جو جان بوجھ کر فرض نماز کو اس کے مقررہ شرعی وقت سے لیٹ کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بس ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے وہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں، یعنی لاپرواہی اور غفلت و سستی برتتے ہیں، انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے اور نہ ان کی کوئی پرواہ کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کے اوقات میں کوئی خاطر خواہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کریں یا انہیں ان کے اوقات سے لیٹ کر کے ادا کریں، جیسا کہ مصعب بن سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، میں نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی وہ لوگ جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو نہ بھولتا ہو اور کون ہے جو اپنی نفس سے باتیں نہ کرتا ہو؟ تو انہوں نے کہا، اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اس سے مراد تو نماز کے وقت کو ضائع کرنا ہے کہ وہ لہو و لعب میں اس قدر مگن رہتا ہے یہاں تک کہ نماز کا وقت ہی نکل جاتا ہے۔ اے وہ شخص جو نماز چھوڑنے میں مشہور ہے، گناہوں میں منہمک ہے اور خیر و بھلائی سے دور ہے، اے وہ شخص جو صرف کبھی کبھار مسجدوں کی طرف جاتا ہے اور نماز کی ادائیگی میں لاپرواہی برتتا ہے، توبہ کر لے قبل اس کے وقت نکل جائے، غلطیوں اور نافرمانیوں سے باز آ جا، قبر میں دفن ہونے سے پہلے اپنے اعمال کی تلافی کر لے، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر قبل اس کے کہ موت تیرے ذکر و اخبار اور نام و نشان کو مٹا دے اور ہلاکت کا پنجہ تیری ذات اور تیری باقیات کا صفایا کر دے، اور قبل اس کے کہ موت کی تیز آندھی تیرے خوبصورت باغ کو اجاڑ کر رکھ دے اور بربادی کا ہاتھ تیری ہری بری شاخ حیات کے گلوں کو مسل کر رکھ دے۔ اے اپنی نماز سے غافل انسان، تم کیسے امید رکھتے ہو کہ خوشیوں کے لباس میں ملبوس بڑے فخر و ناز سے زندگی بسر کرتے رہو گے، جبکہ تم شب و روز کی اپنی نمازوں سے ہی غافل ہو؟ میناروں سے اذانوں کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور سورج کی شعاعیں گھروں اور مکانات پر پڑتی ہیں، لیکن تمہارا حال آج بھی ویسا ہی ہے جیسا کل تھا۔ تم سورج کے طلوع ہونے کے بعد جا کر کہیں بیدار ہوتے ہو اور فجر کی نماز آتی ہے، لیکن نیند اور راحت طلبی تمہیں اس سے غافل رکھتی ہے۔ پھر ظہر کی نماز آتی ہے، لیکن دنیا کے دھندے اور کھانے پینے کی دلچسپیاں تمہیں اس سے روکتی ہیں۔ پھر عصر کی نماز آتی ہے، لیکن تمہاری نفرت اور دوری تمہیں اس سے غافل رکھتی ہے۔ وقت بھی گزرتا جاتا ہے، نمازیں بھی بیت رہی ہیں، نمازیں بھی گزر رہی ہیں، اور تمہاری بے توجہی اور ہٹ درمی برقرار رہتی ہے، جبکہ تمہاری
تمہاری آخرت بھی قریب آ رہی ہے اور تمہارا وقت مقررہ بھی نزدیک آ رہا ہے۔ اے وہ شخص جو مسلسل نماز ترک کر رہا ہے، اے وہ شخص جو نماز کے لیے جب اسے پکارا جائے تو پیٹ پھیر لیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، اے وہ شخص جو نقصان دہ اعمال پر ڈٹا ہوا ہے، اے وہ شخص جو کھلے اور چھپے گناہوں کا مرتکب ہے، خدا را ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، توبہ کے لیے کس دن کا انتظار کر رہے ہو اور اپنے پروردگار کی طرف واپس آنے کے لیے کس گھڑی کے منتظر ہو؟ اے غافل انسان، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اے لاپرواہ انسان، کب عبرت حاصل کرو گے اور کب باز آؤ گے؟ اے گناہگار، اے گناہوں میں لت پت انسان، اپنے رب کی طرف لوٹو گے کب اور کب معافی مانگو گے؟ اے وہ شخص جسے نماز کے لیے بلایا جائے تو ناگواری ظاہر کرتا ہے، اے وہ شخص جو لوگوں کے مسجدوں کی طرف جانے کے وقت پیچھے رہ جاتا ہے، اے وہ شخص جو اذان سنتا ہے تو دیر کر دیتا ہے اور ٹال مٹول کر دیتا ہے، کیا تم عبرت حاصل نہیں کرتے اپنے ان ساتھیوں سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں؟ تم کب باز آؤ گے؟ مسلمانوں، اپنے گھر والوں اور اولاد کا خیال کریں، انہیں بچائیں، واضح نصیحت کریں، ان کی رہنمائی کریں اور انہیں بر وقت فرائض ادا کرنے کا حکم دیں، نصیحت کریں اور انہیں نماز کے لیے بیدار کریں، جیسا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں اس پر یعنی نماز نہ پڑھنے پر مارو اور ان کے سونے کے بستر بھی الگ الگ کر دو۔ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ مسلمانوں، جس شخص کی فرض نمازیں بھول جانے کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے چھوٹ جائیں تو اس پر ان کی قضا واجب ہے، چنانچہ سویا ہوا شخص جب جاگے اور بھولا ہوا شخص جب اسے یاد آئے تو وہ انہیں ادا کر لے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی نماز بھول جائے یا سوتا رہ جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے تو اسے پڑھ لے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور قضا کی صورت میں سب سے پہلی چھوٹی ہوئی نماز کو ادا کرے اور اس طرح پھر ترتیب کے ساتھ نماز ادا کرے۔ مسلمانوں، جو شخص نماز پڑھتا ہے اور اس میں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے، اس میں کمی کر دیتا ہے، اسے مکمل ادا نہیں کر پاتا، تو اس کی کمی کو نوافل، سنتوں اور نفلی نمازوں سے پورا کر دیا جائے گا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا، اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا، اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام و نامراد رہا، اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس کے نوافل سے کر دی جائے گی، پھر اسی انداز سے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ اسے ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ لہٰذا اپنے رب کا قرب حاصل کرو، اپنی نماز کی کمی کو پورا کرو، فرض نمازوں کی کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ میں نے جو کہا آپ نے سماعت کیا، اللہ تعالیٰ سے میں مغفرت کا سوال کرتا ہوں، آپ سب بھی استغفار کرو، اور مغفرت طلب کرنے والوں کی کامیابی کے کیا ہی کہنے ہیں۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ہر اس شخص کو اپنا دیتا ہے جو اس کے لطف و کرم کا طلبگار ہوتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو بیماریوں کے علاج سے مایوس لوگوں پر انعام و احسان کرتے ہوئے ان کے لیے دعا اور علاج کا بندوبست کر دیتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کی پیروی کرنے والا شخص ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے اور ان کی نافرمانی کرنے والا ضلالت و گمراہی اور ہلاکت و تباہی کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ مسلسل اور ہمیشہ درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل صحابہ کرام پر، حمد و ثنا کے بعد اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مسلمانوں، تمہارے مال و اولاد، تمہارے لین دین، تجارت، خرید و فروخت، بازار، دکانیں تمہیں نماز کو بر وقت ادا کرنے سے ہرگز مشغول نہ کر دیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے بازار کے کچھ لوگوں کو دیکھا، جب اذان دی گئی وہ اپنے کاروبار چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یوں کیا ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ مسلمانوں، قربت اور نیکیوں کے مواقع کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ اجر و ثواب، رحمتوں بھرے جھونکوں اور برکتوں والی جگہوں سے غافل کرنے والے مشاغل اور رکاوٹیں، ایسے کام تمہیں مشغول نہ کر دیں، تمہیں نہ روکیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں صبح و شام بار بار حاضری دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کر دیتا ہے، وہ صبح و شام جب بھی مسجد میں جائے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چل کر گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک فریضے کو ادا کرے تو اس کے دونوں قدم یہ کرتے ہیں، ان میں سے ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور دوسرا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز سے آگاہ نہ کروں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرما دیتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، سو یہی رباط ہے، یعنی شیطان کے خلاف جنگ کرنے کی چھاونی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے بے صبرا، جزا فضا کرنے والا اور بہت زیادہ بخیل شخص، ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے، جب اس پر نعمتیں آتی ہیں تو شکر نہیں کرتا اور جب اس پر بلاؤ مصیبت آتی ہے تو صبر نہیں کرتا، سوائے ان لوگوں کے جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو بلاؤ مصیبت کے وقت نہ گھبراتے ہیں اور نہ نعمتوں کی فراوانی کے وقت کنجوسی کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ انسان تھرد دلا بنایا گیا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گھبرا جانے والا ہے اور جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو بڑا بخیل بن جاتا ہے، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، کیونکہ فرض نمازیں زجر و توبیخ کرنے والی ہیں، جو گھٹیا عادتوں اور برے اخلاق پر نمازیوں کی سرزنش کرتی ہیں، اور یہ روکنے والی ہیں جو گناہوں اور بے حیائی کے کاموں، برائی کے کاموں سے نمازیوں کو روکتی ہیں اور انہیں خون، عزت، مال اور املاک پر زیادتی کرنے سے باز رکھتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک نماز بے حیائی اور
और बुराई से रोकती है। जो शख्स नमाजों के औकात की पाबंदी करता है वो गंदगी में मुलव्वस होने, हराम चीजों और मुश्तबे अमूर से लोगों में से सबसे ज्यादा दूर होता है। और जो शख्स खुशू के साथ नमाज अदा करता है वो अमानतों में खयानत करने वालों के अफआल से कोसों दूर रहता है। अपनी नमाज की हिफाजत करो क्योंकि ये ऐसी इबादत है जो तुम्हारी तरक्की का जरिया है। ये ऐसा वास्ता है जो ताल्लुक बिल्लाह में तुम्हें तकवीयत फराहम करता है, नीज तुम्हारी हिफाजत का भी सबब है। हिदायत की राह दिखाने वाले और तमाम मखलूक की शिफात करने वाले नबी अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजे। तो उन पर जो एक बार सलाम पड़ेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। ऐ अल्लाह हमारे नबी और आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम नाज़िल फरमा। ऐ अल्लाह खुलफाए राशिदीन, ऊंची शान वाले, बुलंद मर्तबे मुकाम वाले, हिदायत याफ्ता अबू बकर, उमर, उस्मान और अली और आपके तमाम आले व असहाब और उनके साथ साथ हम सबसे भी राजी हो जा। ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा। ऐ अल्लाह शिर्क और मुशरिकीन को ज़िल्ल व रुस्वा फरमा। दीन इस्लाम के दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फरमा। हमारे और मुसलमानों के ममालिक के खिलाफ साजिश रचने वालों की साजिशों, मक्कारों की मक्कारियों, दुश्मनों की अदावत और हसद करने वालों के हसद से हमें महफूज फरमा। ऐ तमाम जहानों के पालनहार, ऐ मेरे परवरदिगार इस शहर को अमन वाला बना दे। हमारे इमाम और हमारे हाकिम खादिम हरमैन शरीफैन को उस चीज की तौफीक अता फरमा जिसे तू पसंद करता है और जिसे तू मोहब्बत करता है। नेकी और तकवा की तरफ उनकी रहनुमाई फरमा। ऐ अल्लाह उनको और उनके वली अहद को और तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को उस चीज की तौफीक अता फरमा जिसमें इस्लाम की शान शौकत और मुसलमानों की खैर बुराई मुज़मर हो। ऐ तमाम जहानों के पालनहार, ऐ अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, मुसीबत ज़दों को आफियत नसीब फरमा और हमारे मरने वालों पर रहम फरमा। ऐ तमाम जहानों के पालनहार, ऐ अल्लाह जालिमों, जाबिरों और नाजायज कब्जा जमाने वालों के खिलाफ अल्लाह हमारे फलस्तीनी भाइयों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह मस्जिद अक्सा को गासिब यहूदियों की गंदगी से पाक कर दे। ऐ अल्लाह फलस्तीन में हमारे लोगों की हिफाजत फरमा, उनके होने वाले नुकसानात की भरपाई फरमा, जल्द उन्हें फतह नसीब फरमा, उनकी लग़ज़िशों को मुआफ फरमा, उनकी तकलीफ को दूर कर दे, उनके कैदियों को रिहाई नसीब फरमा, उनके बीमारों को शिफा अता फरमा और उनके मरने वालों को शहीदों का रुतबा और दर्जा अता फरमा। ऐ अल्लाह सआदतमंदी के साथ हमारी जिंदगियों का खात्मा फरमा, हमारी उमंगों और तमन्नाओं को बढ़ाकर पूरा फरमा, हमें सुबह शाम आफियत से सरफराज फरमा, जन्नत को हमारा आखिरी ठिकाना बना दे। अपने फजल व ihsan के साथ हमारे अमाल कबूल फरमा, यकीनन तू दुआओं को कबूल करने वाला है, खैर और बरकत बहाने वाला है। ऐ अल्लाह हमारी पुकार को सुन ले, हमारी दुआ को कबूल फरमा। ऐ बहुत ज्यादा कर्म करने वाले, ऐ बहुत अजीम और रहम करने वाले, ऐ परवरदिगार, ऐ हमारे रब, तमाम